گرین اینڈ کلین مشن کے نام سے غلام رسول المعروف سیف اللہ کشمیری نے بذریعہ موٹر بائک کھنجرب نیشنل پارک پہنچ کر صفائی کی۔ اس مہم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے گلگت بلتستان اور کشمیر کے سیاحتی علاقوں میں صفائی کی۔ میرا سفر 1550 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جو کھنجرب ٹاپ سے گوادر تک تمام پاکستان کے ہر شہر میں جانا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام غلام رسول المعروف سیف اللہ کشمیری ہے۔ میرا تعلق پاک پتن شریف سے ہے، لیکن 18 سال سے میں سمانی آزاد کشمیر، جو کہ کشمیر کی بہت ہی خوبصورت وادی ہے، پنجاب کے بالکل قریب ترین سر سبز ہل اسٹیشن ہے، وہاں پہ رہ رہا ہوں۔ میں پاکستان کی تاریخ کا دوسرا نیشنل ٹور برائے کلین اینڈ گرین کھنجراب سے گوادر 105 دن کے لیے اپنے موٹر سائیکل 150 سزوکی 150 کے اوپر کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور اس ٹائم میں کھنجراب کی صفائی کرنے کے بعد سنٹر ہنزا میں پہنچا ہوں۔ اور میرے اس ٹور کا مقصد پاکستان کے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر ہمارے ٹورسٹ جا کر کچرا پھینکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے تمام مقامات کے اوپر بہت سارا کچرا بکھرا پڑا ہے، جو کہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ پلاسٹک ہے، پلاسٹک کی بوتلیں ہیں، شاپر ہیں، ریپر ہیں، تو یہ جتنا بھی ہم وہاں پر پھینک رہے ہیں اس سے ہمارا ملک گندا ہو رہا ہے۔ چونکہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات چونکہ سیاحوں کی جنت کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے، پوری دنیا کے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس ان مقامات پر کچرا دیکھیں گے تو وہ کوئی اچھا پیغام لے کر نہیں جائیں گے۔ اس موقع پر میں تمام ٹورسٹ بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر ٹوکریاں موجود ہیں، اپنا کچرا جو بھی ہے وہ ٹوکری کے اندر ڈالیں، یا جس شاپر کے اندر آپ لے کر جاتے ہیں کھانے پینے کا سامان، اسی کے اندر خالی بوتلیں اور ریپر اور جو کچھ ہے وہ اس شاپر کے اندر لا کے کسی بھی جگہ پر ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں۔ اور گورنمنٹ سے میں اس موقع پر یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان چونکہ سیاحوں کی جنت ہے اور ٹورزم کے ذریعے ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، ہمارے ملک کا اچھا سافٹ امیج جاتا ہے، تو اس خاص کر جو سیاحتی مقامات ہیں اس کی صفائی کے حوالے سے اس کا کوئی خصوصی طور پر کوئی پلان کیا جائے تاکہ یہ صاف ہوں۔ اور میری ایک گزارش ہے کہ اگر یہ جو کولڈ ڈرنکس، جوسز اور منرل واٹر والی کمپنیز ہیں، اگر ان کو پابند کر دیا جائے کہ یہ اپنا کچرا ہر ایک سیاحتی مقام سے خود کلیکٹ کریں، کیونکہ یہ اربوں روپے ہم سے کما رہے ہیں اس پانی کی مد میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ آدھی صفائی اس طریقے سے ہی ہو جائے گی۔ اور ہنزا اور نگر اور یہ گلگت بلتستان کے یہ جو ہماری لائن ہے اوپر کھنجراب تک، میں نے یہاں پر صفائی کی کوشش کی کرنے کے لیے۔ میں نے جب نظر دوڑائی تو مجھے کہیں پر بھی کچرا نظر نہیں آیا۔ ہنزا کے لوگ اور اس وادی کے لوگ بہت اچھے ہیں، وہ صفائی کا خصوصی خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگ میزبان ہیں، آپ لوگ مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے قدر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی ڈھیل ان ٹورسٹ کو نہ دیں کہ یہ آپ کے علاقوں میں کچرا پھیلا کے چلے جائیں۔ آپ ان کو ہر موقع پر ان کو ٹوکیں اور ان کو بتائیں کہ اپنا کچرا ٹوکری کے اندر ڈالنا ہے یا اپنی وین کے اندر رکھ کے ہمارے شہروں تک پہنچانا ہے۔ تو میں اس موقع پر تمام ٹورسٹ سے یہ کہوں گا کہ اس مہم کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ یہ تھوڑی مشکل ہے، اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے لوگوں کے اندر، لیکن انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم نے پاکستان کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ اس کا جو اصل چہرہ ہے، بیوٹیفل پاکستان، پرامن پاکستان، یہ ہم نے پوری دنیا کو دکھانا ہے۔ اس کے لیے آپ تمام دوست اپنے اپنے طور پر کوششیں کریں، اور ٹور آپریٹر جب نکلتے ہیں اپنے گروپ کو لے کر تو وہ اپنے سب لوگوں کو پہلے سے بتائیں کہ اپنا کچرا اپنے شاپر کے اندر رکھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے یہ مقامات صاف ہوں گے اور پوری دنیا میں ایک اچھا میسج جائے گا کہ جس طرح اب دیکھیں پوری دنیا میں ایک مثال دی جاتی ہے سوئٹزرلینڈ کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو 35% نیچرل کیا ہے، لیکن ہمارے یہ جو شمالی علاقہ جاتے ہیں یہ 100% نیچرل ہیں۔
تو ان کو اگر ہم گندا کریں گے تو ہماری آنے والی نسل ان کو کس طریقے سے دیکھے گی؟ کیا وہ کچرے کا ڈھیر دیکھے گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ اپنے آنے والی نسل کو کچرے کا ڈھیر دینا ہے یا صاف ستھرا پاکستان ان کے سپرد کرنا ہے. بہت شکریہ. اچھا سر,